السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. سرداد نداد دست در دست یزید. سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کی بنا لا الہ است حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. اور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین، رحمنی و رحمکم اللہ تعالی. میری یادداشت کے مطابق تقریباً کئی سال سے اسی محفل سے میں مخاطب ہوتا رہا. تقریباً کئی سال سے اسی محفل میں حاضری ہوتی رہی اور سیر حاصل گفتگو آپ سماعت فرماتے رہے. آج بھی ہم تو یہاں حاضر ہوئے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. کچھ وقت مل جاتا ہے تو تذکرہ کے طور پہ دو چار نکات بیان کر دیتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت و شفقت و عنایت ہم پہ بنی رہے، اہل بیت عظام کی فیضان جاری رہے. تو آج بھی معمول کے مطابق چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع تو یہاں آ کے ذہن میں بنا ہے
زکاتی صاحب کہہ رہے تھے کہ خواجہ نے دین کہا ہے، دین کا پناہ دینے والا بھی کہا ہے، دین اصل حسین بھی فرمایا ہے، دین پناہ اصل حسین بھی فرمایا ہے۔ تو اس پہ بڑے مزیدار نکات لے کے آگے بڑھے ہیں۔ زد بزد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی اس طرح سے نکات اسرار پہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقدیر، ایک ہے منظر۔ جمع کا لفظ اکثر کتابوں میں آیا ہے مقادیر و مناظر۔ مقادیر تقدیر ہے، مناظر کیا ہے؟ جو ہم دیکھتے ہیں، ہماری رسائی تقدیر تک نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک شخص اگر باہر نکلے، آپ پورا مجمع اس طرف متوجہ ہو جائے، میرا یہاں بیٹھ کے بیان کرنا بیکار نہیں ہے، کیونکہ ہم تو رکھی ہوئی باتیں کرتے نہیں ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نام پہ جو آئے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے، میں آپ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کے عنایت جو ہوگی باتیں ہوگی۔ آپ نے ہمیشہ محسوس کیا ہوگا کوئی کتابوں کے صفحے رکھ کے آگے تقریر تو نہیں کر رہا، اس لیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ انتظام امور کے لیے لوگ آئیں گے جائیں گے، اس طرف کیا ہے، آپ بات سننے کی کوشش کریں۔ حفظت شیئا وغابتک اشیاء، ایک عربی میں بات ہے، حفظت شیئا، بات سنتے سنتے تم نے ایک چیز کو محفوظ تو کر لیا ہوگا، وغابتک اشیاء، اور بہت ساری چیزیں تجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ جو توجہ سے تقریر نہیں سنتے ان کے لیے ہے یہ حفظت شیئا وغابتک اشیاء، تم نے تو ایک چیز محفوظ کی ہے مگر بہت ساری چیزوں نے تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا تمہیں، اس طرف دیکھ رہے اس طرف دیکھ رہے۔ بات ہو رہی تھی مقادیر و مناظر پہ، ایک ہے تقدیر، ایک ہے منظر۔ منظر تک ہماری رسائی ہے، منظر تک ہماری رسائی ہے، تقدیر تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ میرا آج اجمان سے آ کے یہاں بیٹھنا، آپ کے سامنے گفتگو کرنا، یہ منظر ہے۔ آپ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہے منظر۔ ہر ایک کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اجمان سے حسینی آیا ہوا ہے، بات حسینی کر رہا ہے، تقریر حسینی کی ہو رہی ہے، یہاں تک تو سب کی رسائی ہے نا، مگر اس میں حکمت باری تعالیٰ کیا ہے، مجھے کیوں آنے دیا، یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ میری جگہ میں اور کسی عالم کو کیوں یہاں نہیں بھیجا، نہ میری رسائی ہے نہ آپ کی رسائی ہے، یہ ہے تقدیر۔ اس لیے تقدیر پہ بات کرنا منع ہے، تقدیر پہ الجھنا منع ہے۔ تقدیر کو لے کے تحقیق میں جو پڑھتے ہیں وہ پھر بے ایمان ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ اور رسول سے بدظن ہو جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ہم کس پہ؟ منظر پہ، جو ہم دیکھتے ہیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے۔ امام عالی مقام، جگر گوشائے رسول، نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، ابن حیدر کرار، سلطان کربلا، شہنشاہ کربلا، شہنشاہ ولایت، سلطان الاولیاء، امام عالی مقام کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
اس کا ایک رخ منظر ہے، ایک رخ مقدر ہے۔ مقادیر و مناظر دونوں کو سامنے رکھے بڑے علماء نے کام کیا ہے، بڑے علماء نے کام کیا ہے۔ چوٹی کے علماء نے لکھا ہے، صحابہ کرام سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، تابعین سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب صحابہ سمجھنے سے قاصر رہ گئے ہیں، جہاں تابعین سمجھنے سے قاصر رہ گئے ہیں، ہم اور آپ کس قید کی مولی ہے؟ ہاں، بڑوں نے جو باتیں کی ہے وہ دہرانے کی اجازت تو ہے نا؟ بڑوں نے جو بات کی ہے اسی کو ہی دہرائیں گے، اپنا کوئی کمال نہیں۔ کوئی لفظ سبقت لسانی سے اگر میری طرف سے غلط نکل جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، مگر اصل مفہوم ان کا ہے جو سمجھنے والے ہیں۔ ایک ناسمجھ سمجھنے والوں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ پہلی بات لیجئے، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، کچھ راز و نیاز کی باتوں پہ جاؤں گا۔ کل بھی خطاب ہوا بیٹکوں میں، اس کے بعد کا حصہ سمجھوں گا آج کی اس تقریر کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، سید المرسلین بھی ہے۔ یہ ہمارا عقائد کا حصہ ہے۔ نبی کو افضل الانبیاء ماننا ہمارا عقیدہ ہے، سید المرسلین ماننا ہمارا عقیدہ ہے، امام الانبیاء ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے نبی کے جیسا، ہمارے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے انبیاء کرام میں نہیں ہے، تو دوسروں کی بات تو جانے دے، ختم۔ ہمارے نبی سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی فضیلت میں ماشاءاللہ مفتی صاحب، کسی بھی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، کوئی بھی نبی ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوئی میرے سامنے آ کے بولے کہ فلاں نبی کے پاس یہ فضیلت زیادہ ہے، میں سمجھا دوں گا کہ نہیں، اس فضیلت سے یہ فضیلت بڑھ کر ہے، آقا کے پاس یہ فضیلت زیادہ ہے۔ چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ اولو العزم ہو، چاہے وہ مرسلین ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، ہر ایک سے بڑھ کے ہمارے آقا بڑھ کر ہے۔ آقا کو جتنی فضیلتیں حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور کسی کو آقا کو نہیں ملی کوئی فضیلت، ایسی کوئی فضیلت کسی نبی کو نہیں ملی۔ آپ کہیں گے، کہنے کا حق ہے، آپ کہیں گے حضرت زکریا کا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ کو لوگوں نے شہید کر ڈالا تھا۔ حضرت یحییٰ شہادت کے مقام پہ فائز تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے شہید نہیں کیا، تو اس فضیلت میں، شہید ہونے کی فضیلت میں حضرت یحییٰ الگ سے نہیں ہے۔ ایک فضیلت ایسی حضرت یحییٰ کو مل گئی ہے جو فضیلت ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہے، کہنے کا حق ہے۔
آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹھا کے گلے پر چھری چلا دی اللہ کی رضا کے لیے. چھری نہ چلنا، بچ جانا وہ الگ بات ہے، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی فضیلت ہے نہیں ہے. یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا ایک حدیث سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب دے دیا. فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا کرنا میرا کرنا ہے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا کرنا میرا کرنا ہے. جتنی فضیلتوں کے بارے میں تم سوال کرو گے یا مجھ میں ہے یا حسین میں ہے. اس لیے خواجہ نے فرمایا دی است حسین دی بنا است حسین. بات سمجھ لیجئے، ٹائم بھی مختصر ہے، 10:15 تک مجھے بتایا گیا ہے. اس بیچ میں انشاءاللہ میں سمیٹ لوں گا. آئیے، انا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا کرنا میرا کرنا ہے. ایک بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں. مکہ مکرمہ افضل شہر ہے، مکہ مکرمہ بہت بڑا مقدس شہر ہے، مکہ مکرمہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. آقا فرماتے ہیں احب البلاد الیہ، میری طرف بہترین پسندیدہ شہر مکہ تم ہو. تم میں رہنے والوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا تو میں جا رہا ہوں، ورنہ تم پسندیدہ شہر ہو. سب فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں، جبل نور وہاں پر ہے، حرم وہاں پر ہے، وہاں قرآن وہیں پہ نازل ہونا شروع ہوا ہے. آقا کی ولادت گاہ مکے میں ہے. فضیلتوں کا انبار لگا دیا کتاب والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے. مگر ایک بات میں بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ مکہ سب کچھ ہے، مکہ سب کچھ ہے، مکے کی فضیلتیں بے شمار ہے. مگر ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ مکہ وہ شہر ہے جس شہر کو چھوڑ کے نبی نے ہجرت کر گیا ہے. نبی جس شہر کو چھوڑنے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہوئے، چھوڑ دیا، نبی نے جس شہر کو چھوڑ دیا وہ شہر کیا ہے؟ مکہ ہے. واپس نہیں آئے تو چلے گئے. فتح مکہ کے دوران آئے، چلے گئے، رہے نہیں، واپس چلے نہیں آئے. امن کا حال ہو گیا، آ نہیں گئے. اگر اس طرح سے بات رہ جاتی تو کیا ہوتا؟ رہتی دنیا تک مکے پر، مکے کی فضیلت پر ایک حرف رہ جاتا، ایک نقطہ رہ جاتا، ایک داغ رہ جاتا کہ نبی نے جو شہر چھوڑا ہے وہ شہر مکہ ہے. مکہ وہ شہر ہے جس کو نبی نے چھوڑا ہے. مگر آقا نے پہلے انتظام کر گئے، آقا پہلے انتظام کر گئے. فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اے مکہ پریشان نہ ہونا، تمہارے اپنے حال میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں میں رہا ہوں اور مدینے سے ہجرت کر کے حسین آئے گا. کربلا کے آغاز میں، سفر کربلا کے آغاز میں ہجرت مکہ، ہجرت من المدینہ الى مکہ. یار چھوٹا بچہ ہمارا 4-5 5ویں میں پڑھنے والے جو نقشہ میں پوری دنیا کے وال پہ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کربلا اس طرف ہے، مکہ ایک طرف ہے، کربلا اور طرف ہے. کربلا کے راستے میں مکہ نہیں ہے، کوفہ کے راستے میں مکہ نہیں ہے، عراق کے راستے میں مکہ نہیں ہے. واپس مکہ کیوں گیا؟
واپس آ گیا ہوں۔ اور میرے نانا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین کا آنا گویا میرا آنا ہے۔ کوئی فضیلت نبی سے دوسروں کی طرف تو بڑھتی ہے، دوسروں سے نبی کی طرف فضیلت، عام لوگوں سے نبی کی طرف فضیلت نہیں جاتی۔ امت عبادت کرے، اب کیا کرو، پاکیزہ محفل ہے، بے وقوفوں لوگ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ وہ دیوبند بنانے والا قاسم صاحب وہ کہتا ہے کہ بسا اوقات امتی عبادت میں جو ہے نبی سے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ یہ ملعونوں کی باتیں ہیں، پاکیزہ لوگ یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں۔ چلے ایک مرچی کے معنی لے لیجیے، کانے کی کوئی مرچی بھی استعمال کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المحمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کوئی فضیلت غیر نبی کی طرف سے نبی کی طرف نہیں جاتی۔ غیر نبی سے فضیلت جائے اور نبی کی فضیلت بلند ہو، یہ کبھی بھی ممکن نہیں، مگر یہاں خصوصیت ہے، یہاں خصوصیت ہے۔ نبی نے خود اعلان فرما دیا انا حسین منی وانا من حسین کے ذریعہ کہ کچھ فضیلتیں حسین کو ملے گی، گویا وہ فضیلتیں صرف حسین کی نہیں ہے، وہ فضیلتیں میری بھی ہوں گی، جیسے شہادت کی فضیلت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ جبرائیل علیہ السلام آپ کے بتا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نمازی کو کا تشہید کر دیا جائے گا۔ آقا نے آنسو بھی بہایا ہے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ فاطمہ الزہرا تمہارا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہم آتی الحسین صبرا وعاجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا کر، اجر بھی عطا کر۔ بچانے کی دعا نہ نانا جان نے کی، نہ امی جان نے کی، سیدہ پاک نے کی، نہ مولائے کائنات نے کی، کسی نے دعا نہیں کی کہ حسین کو بچا لے، حسین کو بچا لے۔ سب نے یہی دعا مانگی ہے، اللہم آتی الحسین صبرا وعاجرا۔ اس لیے میں نے موضوع کے شروع میں کہا تھا وہاں تک مقادیر تک، تقدیر تک، مقدر تک پہنچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں منظر پہ، جو نظر آ رہا ہے اسی پہ، ورنہ تقدیر پہ اگر جائے، یہ اللہ نے مقدر لکھ دیا تھا، تقدیر بنا دی ہے۔ اللہ نے امام علی مقام کی قسمت میں لکھ دیا تھا کہ کربلا میں شہید ہونا ہے، اور نبی کے پاس، نبی مکرم کے وجود میں جو شہادت ظہری کا وہ حصہ نہیں ہے، وہ فضیلت امام حسین سے اس طرف جوڑنا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، گویا کربلا میں حسین کا شہید ہونا فضیلت میرے آقا کی ہے۔ کیوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں، حضرت ابن عباس خواب دیکھتے ہیں، پراگندہ حال ہے، پراگندہ حال سے مراد جو سفر کا حال ہوتا ہے وہ حال ہے۔ داڑھی مبا وعلا لحیتہ وعلا راسہ ولحیتہ التراب، داڑھی شریف میں مٹی لگی ہوئی ہے، خون آلود مٹی ہے، سر میں بھی خون آلود مٹی ہے۔ ام المومنین پوچھتی ہے، نبی کو جس نے دیکھا نبی کو ہی دیکھا ہے، اور وہ بھی ام المومنین دیکھ رہی ہے۔ عاشوراء کا دن ہے 60 ہجری میں۔ ما شانک و ما حالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی کیوں ہے، کیا بات ہوئی؟ آقا نے کیا فرمایا؟ علماء تشریف فرما ہے، ان کی توجہ اور پشت پناہی ساتھ میں رکھ کے عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے کیا فرمایا؟
طبرانی کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آقا فرماتے ہیں شاہد تو عربی پڑھنے والوں، شاہد تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں حاضر ہوا، شاہد تو میں حاضر ہوا، شاہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی میرے حسین کے قتل گاہ سے حاضر ہو کے آ رہا ہوں، اس لیے میری داڑھی شریف میں بھی خون آلود مٹی ہے، سر مبارک میں بھی خون آلود مٹی ہے۔ اس حدیث کو پڑھے تو لگتا یوں ہے کہ کربلا معلیٰ میں میرے آقا اپنے نظروں سے دیکھ رہے تھے، صرف اتنا نہیں بلکہ تڑپنے والا حسین کو اپنے سینے سے بھی لگایا ہوگا، ورنہ داڑھی شریف میں یہ خون آلود مٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ حسین بن نوانا بن حسین شہید ہوگا، حسین فضیلت کا اضافہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کرتا ہوں، 2 منٹ اگر دے دے۔ اس دن خدا نے خواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو فضیلت ان کے ایسی بڑھ گئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان پر فضیلت لے جانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 2 بیٹے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہوتا۔ بیٹھ جاتے، ابراہیم نیچے آقا اوپر، فضیلت میں ہو سکتا تھا، مگر یہ مقادیر ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ نے کیسے تقدیر کا چکر دائرہ گھمایا ہے، تقدیر کا دائرہ کیسے گھمایا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ہم تو جو دیکھتے وہ کہتے ہیں۔ اسماعیل کو بچا لیا علیہ السلام، بچا لیا، کیسے بچایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم خون ریزی کو فدیہ کے طور پہ لے کر اسماعیل کی جاں بخشی کر دی، اسماعیل کو بچایا ایک عظیم خون ریزی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبح عظیم، بشات نہیں فرمایا رب نے، ایک دمبے کے بدلے میں نہیں فرمایا، بے غنم نہیں فرمایا، بے خروف نہیں فرمایا، ایک دمبا، ایک بیڑا، ایک بکری کے عوض میں اسماعیل کو بخش دیا نہیں کہا، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم خون ریزی کو فدیہ کے طور پہ قبول کر کے اسماعیل کی جاں بخشی کر دی ہم نے۔ وہ عظیم خون ریزی کیا ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں جنتی دمبا ہے، یہاں سوچنے کی بات ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے یہاں پر بڑا اچھا کلام کیا، آپ فرماتے ہیں ایک نبی ہیں، نبی کی روح بخشی ہو رہی ہے، جاں بخشی ہو رہی ہے، اور اس جگہ میں ایک جنتی جانور کو قبول کرے، یہ کیسے توازن ہے؟ ایک ابا عبداللہ کو بچانے کے لیے دادا نے 100 اونٹ قربان کر دیے تھے، اور یہاں تو ایک نبی ہے، نبی اللہ کا فدیہ ایک دمبا۔ فرمایا نہیں، یہاں کوئی اور بات ہے، یہاں کوئی اور بات ہے۔ شاعر مشرق قلندر لاہوری اس لیے بول اٹھتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، آیا ذبح عظیم آید بسر۔ فرمایا باپ کو تو اللہ نے حیدر کرار کو اتنا علم دیا کہ بائے بسم اللہ کی شہرت ہے، اور بسر کو آیت ذبح عظیم بنا دیا ہے، یعنی ذبح عظیم سے مراد حسین آج اسماعیل کو تو چھوڑ رہا ہوں، مگر فدیہ ذبح عظیم ہے۔ کیا فدیہ ذبح عظیم کیا ہے؟
ذبح عظیم کربلا معلی پہ امام حسین کا اپنے بچوں کے ساتھ رفقا کے ساتھ شہید ہونا، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، واقعہ کربلا کو اللہ نے ذبح عظیم کے طور پہ قبول کیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو میں نے کہا تھا اللہ نے دائرہ تقدیر کیسا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے وہ تقدیر نے کیا ہے۔ ہم نے جو دیکھا یہ فائدہ ہوا کہ کم از کم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اپنے نواسے کو دعا نہ کر کے دعا کیے بغیر بلکہ دعا یوں دے کے کہ شہادت نصیب ہو، شہادت کا مقام ملے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اللہ کے راہ میں ڈائریکٹ کوئی فدیہ کے بغیر قربان کر دیا ہے۔ اور ابراہیم وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا مگر اللہ نے فدیہ کے طور پہ چھوڑ دیا۔ فضیلت میں کون بڑا ہے؟ آقا کو۔ اس لیے کچھ فضیلتیں، بات میری بالکل خطیر، کچھ فضیلتیں صرف یہ نہیں اور بھی فضیلتیں ہیں، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو حسین سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی گئی ہے، یعنی مشترک ہو گئی ہے۔ فضیلت حسین کو ملی ہے مگر اللہ کے دربار میں وہ آقا کی بھی فضیلت ہے، تو اس لیے آقا نے بار بار اعلان فرمایا حسین منی۔ اچھا مزے کی بات ہے مفتی صاحب توجہ چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اکثر دونوں نواسوں کا ذکر ایک ساتھ کرتے تھے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ من احباہما ومن ابغضاہما، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ ان دونوں سے جو محبت کرے مجھ سے محبت کرنا ہے، ان دونوں سے ناراض ہو تو مجھ سے ناراض ہونا ہے، مگر اس بات میں آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارد کر لیا ہے۔ یہاں الحسن کا ذکر نہیں رکھا، فرمایا حسین حسن و حسین منی کے فرما سکتے تھے، مگر آقا نے ایک کو لیا ہے جس نے کربلا معلی میں اللہ کے راہ میں صبح ہونا ہے، ذبح اسماعیل کا جواب جس نے بننا ہے ان کو لیا، فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ مولانا نے پیچیدہ تقریر شروع کر دی تو میں اپنی پیچیدگی میں چلا گیا۔ دی اس حسین، اس پہ بات کروں گا تو 1 گھنٹہ چاہیے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔